آج پھر اماں ابا کے کمرے میں جھانکنے کو بہت دل کر رہا تھا۔ میں جوان تھی، برداشت کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ دوسرے بہن بھائی گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اماں ابا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکی سے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب اندر جھانکا تو مجھے پسینہ آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مرد ایسی گندی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے اپنے ابا بہت گندے لگ رہے تھے۔ اگر شادی کے بعد میرے شوہر بھی میرے ساتھ ایسا کیا تو پھر یہی سوچتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ یہ تو میری اماں کی ہمت تھی کہ وہ اس راستے سے برداشت کر رہی تھیں، مجھ میں تو اتنی ہمت نہ تھی۔ خیر جو بھی تھا، میں وہیں کھڑی پوری تسلی کے ساتھ دیکھتی رہی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ میری خود کی حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی درمیانی انگلی، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والدین انتہائی نیک دل انسان تھے۔ ابا کے چہرے پر بڑی بڑی سفید داڑھی تھی، وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ میری ماں بھی محلے کی شریف عورت تھی، ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی، نماز کی بے حد پابندی کرتی تھی۔ میرے والدین کی محلے والے بہت عزت کرتے، اماں کو بھی سب سمین خاتون کہہ کر پکارتے اور ابا کو سب بڑے اور بچے بابا جی کہہ کر بلاتے۔ میں بھی اپنے والدین کی نیک دلی اور ان کی اسلام سے محبت دیکھتی تو دل میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے، جن میں ایک بھائی اور 3 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں، اور ایک بھائی اور ایک بہن مجھ سے چھوٹے تھے۔ میرے بڑے بہن بھائی اکثر صبح جلدی گھر سے چلے جاتے اور شام کو دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ ان کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوتی۔ میں اکثر دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ جب میں اماں سے پوچھتی کہ وہ کیا کام کرتے ہیں تو اماں کہتی کہ محنت کرتے ہیں، محنت کی کمائی لاتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر جب وہ لوگ آتے تو جتنے بھی پیسے لاتے سب ابا کو دے دیتے۔ اماں ابا وہ پیسے چھپا کر رکھ لیتے اور رات کو دیر تک اماں اور ابا بہن بھائی گھر میں اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھے رہتے۔ میں اکثر سوچتی یہ لوگ کنڈی لگا کر کیا کرتے ہوں گے، کیونکہ اگر میں کمرے میں بیٹھی ہوتی تو مجھے کمرے سے نکال دیا جاتا۔ امی کو بڑے بھائی سے بے حد محبت تھی اور سب سے زیادہ اچھا کام بھی وہی کرتا تھا، زیادہ پیسے لے کر آتا تھا۔ اماں اسے گھر میں موجود سب سے اچھے برتنوں میں کھانا دیتی، باجیوں کو اکثر نیچے بٹھا کر ٹوٹی ہوئی پیالی میں سالن دیتی۔ تب میں بہت چھوٹی تھی، اتنی عقل نہیں ہوتی تھی کہ کسی سے کوئی سوال جواب کر سکوں۔ یہ سب روز کا معمول تھا۔ میں اکثر یہی دیکھتی کہ محلے کے بچے کندھوں پر بستہ رکھے اسکول کی جانب جا رہے ہیں۔ میرے دل میں بھی اسکول جانے کی حسرت تھی۔ میں نے اپنے اماں ابا سے کہا مجھے بھی اسکول جانا ہے۔ میری بات پر اماں ابا حیران ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر ابا نے کہا تیرے بہن بھائی آئیں گے تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے۔ میں ابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ رات کو جب میرے بہن بھائی واپس آئے تو معمول کے مطابق جیسے ہی بھائی اور باجیاں کمرے میں داخل ہوئیں، میں بھی دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اس وقت میں نے یہی سنا کہ بھائی کہہ رہا تھا اگر صبا پڑھنا چاہتی ہے تو اسے اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ بھائی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ چند دنوں کے بعد میرے اسکول جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ایک دن باجی میرے لیے اسکول کی وردی لے کر آئی اور پھر کاپیاں اور بستہ بھی آ گیا۔ اب میں بھی محلے کے بچوں کی طرح اسکول جاتی تھی۔ مجھے اسکول جا کر بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے وہاں پر کافی ساری لڑکیوں سے دوستی بھی کر لی۔ ایک روز اسکول جانے سے قبل میری چھٹی بناتے ہوئے اماں نے مجھے عجیب سی بات کہی، کہنے لگی صبا تیرے اسکول میں لڑکیاں پیسے لے کر آتی ہوں گی؟ میں نے اماں کو جواب دیا ہاں ماں، لے کر آتی تو ہیں، کھانا بھی لے کر آتی ہیں۔ اماں نے کہا تیرا دل نہیں کرتا کہ تیرے پاس بھی پیسے ہوں؟ میں اماں کی جانب مڑی اور بولی اماں دل تو کرتا ہے، پر جب بھائی کے پاس ڈھیر سارے پیسے ہو جائیں گے تو میں بھی اسکول لے کر جایا کروں گی۔ مگر اماں نے کہا ایسا نہیں ہوگا بیٹا، تجھے اپنے پیسے خود کمانے ہوں گے۔ میں حیران ہوئی اور بولی وہ کیسے اماں؟ تب اماں نے کہا اگر کسی کے بیگ میں مجھے پیسے ملیں، کسی کی کتاب میں پڑے ہوں تو چپ کر کے اپنے پاس رکھ لینا، وہ بھی تیرے ہی پیسے ہیں۔ مجھے اماں کی بات عجیب لگی۔ ہر کوئی ماں اپنی بیٹی کو کیسے ایسا کہہ سکتی ہے؟ غلط کام کرو۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ اس روز نہ چاہتے ہوئے بھی میری نگاہیں دوسری لڑکیوں کے پیسوں پر پڑنے لگیں، مگر میرا دل کہتا تھا یہ غلط کام ہے۔ اسکول سے جب میں گھر واپس آئی تو اماں نے مجھ سے پوچھا جو کام میں نے تجھے کہا تھا تو نے کیا؟ میں خاموش ہو گئی اور اماں کی جانب دیکھنے لگی۔ اماں میری خاموشی نگاہوں کو مطلب سمجھ گئی، مجھے کہنے لگی کل تم نے ضرور یہ کام کرنا ہے، دیکھنا جب تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں گے تو تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ اگلے روز اسکول میں میرے ذہن میں اماں کی باتیں چلنے لگیں۔ میں نے ایک آدھ بار کوشش کی کہ اپنی سہیلی کے پیسے نکالوں، مگر پھر مجھے ڈر لگتا
کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور باتوں اور بے عزتی سے بھی ڈر لگتا تھا، مگر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری چوری پکڑی گئی تو مجھے اسکول سے ہی نکال دیا جائے گا۔ اگلے روز بھی جب میں خالی ہاتھ لوٹی تو آ کر ایک کمرے میں چھپ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں مجھے پھر سے مارے اور بے عزت کرے، لیکن آخر اماں نے مجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ اس دن مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور کہا، اگر کل تو کچھ نہ لائی تو تیرا اسکول جانا بند کروا دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں رونے لگی، کیونکہ میں اسکول چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کتابوں، پینسلوں اور کاپیوں سے عشق تھا۔ میں پڑھائی چھوڑ کر کیسے رہ سکتی تھی؟ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو میں نے پوری نیت کر لی کہ آج تو پیسے لے کر ہی جاؤں گی، کیونکہ اگر میں نہ لے کر جاتی تو اماں میرا اسکول چھڑوا دیتی۔ میں نے ہمت کر کے ایک لڑکی کے بستے میں ہاتھ ڈالا۔ جتنے پیسے ہاتھ میں آئے میں نے سارے نکال کر چھپا لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی رونے لگی۔ وہ کسی کام والی کی بیٹی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میری ماں نے اتنی مشکل سے کسی سے پیسے ادھار مانگ کر مجھے فیس لا کر دی تھی۔ اب میں اپنی فیس کیسے بھروں گی؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں خود کو ملامت کرنے لگی، میں نے یہ غلط کام کیسے کر لیا؟ مجھے اللہ سے خوف آنے لگا۔ اسی خوف کے چلتے ہی میں نے چپ کر کے پیسے لڑکی کے بیگ میں ڈال دیے۔ پھر میں نے خود ہی کہہ دیا، یہ دیکھو یہ تمہارے پیسے پڑے ہیں۔ تب وہ لڑکی روتے ہوئے ایک دم مسکرانے لگی۔ مجھے بھی اس کے مسکرانے سے دل سکون ملا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت اچھا کام کر دیا ہے۔ میں نے سوچا اماں کو اس بارے میں بتاؤں گی تو وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ گھر جاتے ہی میں نے سارا ماجرا اماں کو سنا ڈالا۔ میری باتیں سن کر اماں کا خون کھول اٹھا۔ وہ مجھے بری طرح پیٹنے لگی۔ اماں کہہ رہی تھی، تو اس سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تو میرے گھر کی ہے ہی نہیں، بس آج تیرے باپ اور بھائی سے کہتی ہوں کہ تیرا اسکول بند کروا دے۔ میرا جسم شدید تکلیف میں تھا، مگر اماں کو اس چیز کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ اماں مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ اسکول چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنی تعلیم اور پڑھائی سے محبت تھی، مگر آج اماں ابا میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والے تھے۔ میں ڈر سے کانپ بھی رہی تھی، آنسو بھی زار قطار بہتے جا رہے تھے۔ رات کو جیسے ہی اماں ابا اور میرے بڑے بہن بھائی دوسرے کمرے میں گئے، میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی، کیونکہ آج انہوں نے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ آج میری قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، مگر وہاں تو کچھ منظر ہی الگ تھا۔ ابا کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، انہوں نے ایک بہن کے لائے ہوئے پیسے گئے، پھر دوسری بہن کے اور پھر تیسری بہن اور بھائی کے، لیکن بہنیں جو پیسے لاتی وہ بھائی سے کم تھے، اس لیے اماں بہنوں سے بری طرح لڑ رہی تھی، بھائی کو پیار کر رہی تھی۔ میرے سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اماں کہنے لگی، میری بیٹیاں بہت ہی نکمی ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں۔ اماں صاحب کو میری حرکت کا بتا رہی تھی۔ پھر اماں نے کہا، دیکھو میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، روز لوگوں کی جیبوں سے ڈھیروں پیسے لے کر آتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں ہکا بکا ہو گئی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اماں مجھے چوری کرنے کا کیوں کہتی۔ میرے بڑے بہن بھائی کیوں گھر سے دیر آتے ہیں؟ ہمارا گھرانہ شروع سے یہی کام کرتا تھا، شاید اسی کام کی وجہ سے ہمیں 3 وقت کی روٹی نصیب تھی۔ میرے والدین اور بہن بھائی یہ چوری کرتے تھے، یہ جان کر میرا دکھ 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ آج ان سب کے مکرو چہرے میرے سامنے آ چکے تھے، میرے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے نمازی، پرہیزی اور سادہ والدین کے چہرے کے پیچھے اس قسم کے شیطانی ارادے چھپے ہوں گے۔ اماں نے ابا کو بتایا کہ آج اسکول میں ہونے والے واقعے کے بعد وہ مجھے اسکول سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے روؤں، لیکن اگر میں ایسا کرتی تو شاید اماں مجھے اور زیادہ مارتی۔ میں سچائی کا گلا گھونٹ کر اتارنے کی کوشش کرتی رہی۔ اب میں جانتی تھی کہ میں کبھی اسکول نہیں جا پاؤں گی۔ میں روز دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتی۔ اکثر پہلے اماں ابا پیسے گنتے، پھر باجیاں اور پھر بھائی کرنے جاتے تو پیسے کم لاتا اور اماں سے خوب لان تان کرتی اور مارتی۔ ایک روز اماں نے مجھے باتیں سنتے دیکھ لیا۔ پہلے تو سب مجھے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اماں نے مجھے بری طرح جھڑکا، مگر ابا نے اماں سے کہا، اسے نہ جھڑکو، اب اسے سب پتہ چل گیا ہے تو کل سے یہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ جیبیں کاٹنے جائے گی۔ لیکن میں اس کام کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے انکار کیا تو اماں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ چند روز یوں ہی لان تان میں گزر گئے، مگر میں کام پر نہ جاتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن ابا نے کہا، ہمیں علاقہ بدلنا ہوگا۔ شروع سے ہی ایسا ہوتا آ رہا تھا، کچھ سال ہم ایک علاقے میں رہتے، پھر دوسرے شہر چلے جاتے۔ ہماری زندگی بھی خانہ بدوشوں سے کم نہیں تھی۔ سب گھر والے دوسری جگہ جانے کی تیاری میں لگ گئے اور 1 مہینے کے اندر اندر ہم دوسرے علاقے میں چلے گئے۔ میں نے اسکول میں داخلہ تو دوبارہ لے لیا، مگر گھر کے اخلاق دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں نے اسکول میں پڑھا تھا کہ اسلام میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تب میں سوچتی کہ انہیں کیوں کوئی کچھ نہیں کہتا، اللہ نے ان کی رسی اتنی ڈھیلی کیوں چھوڑ رکھی ہے، اور یہ کیوں اب تک اتنے آزاد گھوم رہے ہیں۔ ہر دن گزرتے گئے اور پھر گھر والوں کے تانے بھی برقرار تھے۔
इन तमाम बातों को पस से पुश्त डालकर मैं पढ़ाई पर तवज्जो देने की कोशिश कर रही थी। जब मैं मैट्रिक में हुई, अब्बा ने मेरा खर्चा उठाने से इनकार कर दिया। मैंने बोर्ड के इम्तिहान के लिए फ़ीस मांगी तो वो मेरी जान होने से देखते हुए बोले, अब ये हमारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी फ़ीस का बंदोबस्त तो खुद कर लो। अब्बा मुझसे लड़ने लग गए, तेरी उम्र तक हमारे बच्चे इस पूरे घर को चलाते थे, तो अब तक हम पर बोझ बनी हुई है। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब तो मैं बड़ी जमात में थी। उस दिन मुझे लगा मुझे ये गलत राह अख्तियार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगला दिन छुट्टी का था, सो मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह घर से निकल पड़ी और एक बस में सवार हो गई। बस किसी स्टेशन पर रुकी। जब मैंने हिम्मत करके एक लड़के की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, मुझे लगा फ़ौरन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। वो हाथ उसी लड़के का था जिसके मैं पैसे निकालने लगी थी। वो लड़का मुझे देखकर फ़ौरन बस से नीचे उतरा। मेरी जन्म गुस्से से देखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? तुम्हें मैं जेल में बंद करवा सकता हूँ। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूँ। पसीने में शराबोर मैं उसके सामने खड़ी डर से कांप रही थी। आज मैंने पहली बार ये काम किया था और पहली बार ही पकड़ी गई। मुझे लग रहा था कहीं ये आदमी मेरे साथ हाथ ही ना कर दे। जब मुझे कुछ समझ ना आया तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं। खुदा के लिए मुझे जेल मत भिजवाना। वो लड़का मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उससे कहा, मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगी। मेरी कसम पर उसने एतबार कर लिया। अपने हाथों से मेरी फ़ीस के पैसे मुझे दिए और कहा, ये फ़ीस के पैसे रख लो और अपने वादे पर कायम रहना। अगले दिन मैंने फ़ीस स्कूल में जमा करवाई और उसके बाद मैंने कभी चोरी करने की कोशिश नहीं की। मेरे घर वाले मुझसे तंग आ गए थे। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने एफ़ए में दाखिला ले लिया। फिर हम एक और इलाके में मुंतकिल हो गए। एक दिन एक औरत मेरी अम्मा से मिलने आई और मुझे देखते ही मेरी तारीफ़ें करने लगी। कहने लगी, ये तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुंदर है, बल्कि बहुत प्यारी भी है। अम्मा भी उस औरत की हाँ में हाँ मिलाती रही। उसके कुछ दिन बाद दोबारा वो औरत हमारे घर आई और मेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लाई थी। वह साथ वाले गांव की थी। उसका आना जाना अब बढ़ने लगा था। मुझे भी वो अच्छी लगती थी। एक रोज़ उसने कहा, यास्मीन तेरी बेटी मुझे पसंद है। मेरा एक जवान बेटा है जो शहर में पढ़ता है। मैं चाहती हूँ तो उसको मेरी बहू बना दे। अम्मा तो पहले ही जैसे तैयार बैठी थी, मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, जैसे उसका बाप आएगा मुझसे बात करके तुम्हें बता दूंगी। अम्मा ने अब्बा से बात की तो वो भी मान गए। कहने लगे, सबा तो वैसे भी बोझ है, हमारे किसी काम की नहीं, बेहतर है इसकी शादी कर दी जाए। चंद ही दिनों में सादगी से मेरा निकाह कर दिया। मैं भी खुश थी। अब मैं इन सब चीज़ों से मेरी जान छूट जाएगी। मैंने दूल्हे को नहीं देखा था, ना ही दुल्हन ने मुझे देखा था। अब आपको अपने शहर के रूम में देखकर मैं हैरान हूँ। आप वही हैं जिसकी जेब से मैंने पैसे निकालने की कोशिश की। मेरी बातें सुनकर नुमान को मुझ पर यकीन होने लगा। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपनी सफाई पेश करने के लिए दलीलें दी। मेरे आंसू मेरा लाल आंचल भिगो चुके थे।